اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام حضور سب کے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان نور محمد جرال. آج ہمارا موضوع بڑا خوبصورت اور بڑا دلچسپ ہے. ہمارے ہاں جو صاحب منصب یا صاحب مرتبہ ہوتے ہیں یا بزرگی والے ہوتے ہیں، ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ ان میں باقی لوگوں کے جتنی صفات ہوتی ہیں اچھی، وہ شاید ان کے مرتبے سے نیچے کی بات ہے، ان میں نہیں ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہے. ایون کہ جو اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے بھی رشتے کیے، رشتے رکھے اور تجارت کی، معاملے کیے، معاہدے کیے. ہر وہ کام جو مہذب دنیا کا انسان، ایک اچھا انسان کرتا ہے، وہ انبیاء نے بھی کیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ کائناتوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، اور ربیع الاول کو کہ اس مبارک مہینے میں بالخصوص ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس بھی اس لیے سجاتے ہیں کہ یہ آپ کی تشریف آوری، آپ کی ولادت کا مہینہ ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی دوستی کا رشتہ بہت پیارا تھا، بڑا عزیز تھا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بڑی ٹوٹ کے محبت کرتے تھے. ان کی دل جوئی کرنا، ان کے ساتھ ایک بڑے مہذب طریقے سے مزاح کرنا، ان کی بات کوئی سننا جو خوش طبعی والی ہو تو اس پہ ریاکشن دینا، خوش ہونا، مسکرانا، ہنسنا، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ کا حصہ تھا. ہمیں اس لیے تھوڑا سا ایک لگتا ہے فرق کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس حیثیت سے یا ان تمام حیثیتوں سے حضور کو پڑھنا یا ان کا ذکر سننا وہ ہم نے یا کیا نہیں ہوتا، یا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انبیاء کے لیے یہ چیز نہیں ہوتی، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے 63 برس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گزارے. مکہ مکرمہ کی زندگی ایک نہایت تلخ اور بہت کٹھن تھی. اس میں آپ دیکھیں کیسے کیسے وقت آئے، کہاں کہاں جا کے کفار مکہ نے آپ کو تنگ کیا. کبھی شیب ابی طالب میں
بند کر دیا، کبھی مقاطعہ کر دیا کہ جی ان کے ساتھ سوشل بائیکٹ کیا جائے۔ اس وقت بھی جو نبی علیہ السلام کے دوست تھے، جن میں سر فہرست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں یہ بھی دوستی کا ایک یہ ہے کہ نام عبداللہ بن قحافہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے وہ بکریوں کا دودھ لوگوں کا خدمت کے طور پہ دوتے تھے، تو آقا علیہ السلام نے ابو بکر نام رکھ دیا۔ یہ بھی دوستی میں محبت کی ایک مثال ہے کہ جب آپ کسی دوست پہ خوش ہوتے ہیں تو اس کا کوئی پیارا سا اچھا سا نام رکھ دیتے ہیں، بگاڑ کے نہیں، محبت کے ساتھ کنیت یا کوئی ایسا دے دیتے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا، نام تو اور ہے، لیکن ابو ہریرہ بلیاں چونکہ پالتے تھے، شوق تھا، بلیوں سے محبت کرتے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ابو ہریرہ ہے، تو بلیوں کا باپ ہے۔ اس کے بعد پھر حدیثیں بھی روایت کرتے ہیں تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کو اصل نام یاد نہیں۔ یہ دوستی اور محبت کا وہ رشتہ اور وہ معاملہ ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا، اور دوستوں نے احترام کا وہ سامنے رکھا معیار کہ آج تک کوئی ایسی دوستی نہیں کر سکا، نہ اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے انہیں کہا کہ فلاں غزوہ میں، فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن آپ کی شفقت پدری مجھ پہ غالب ہوئی کہ میرا باپ سامنے ہے، چونکہ آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے اور میں مشرکین کی طرف سے، اور میں نے آپ کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، ورنہ میں آپ کی گردن مار دیتا، میں تلوار سے آپ کے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ تو پتہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اپنے سچے رب کی کہ دشمن رسول کی حیثیت سے اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا تو تیری گردن اتار کے پھینک دیتا۔ یہ تعلق اور یہ دوستی نبی علیہ السلام کے اس مقام اور اس مرتبے سے ہٹ کے ہے، لیکن اس میں بھی محبت رسول کا عنصر شامل ہے، دوستی کا۔ مثلا نبی علیہ السلام جب کسی دوست ملتے تھے، بیٹھتے تھے نا، تو ان کو کوئی اچھا سا نام دیا کرتے تھے، ان کو پکارنے کے لیے کوئی جملہ کہا کرتے، فرمایا کرتے تھے، ان کو بلانے کے لیے یا ان کی پہچان کے لیے کوئی ایسا لاحقہ یا وہ لگا دیتے تھے ان کے نام کے ساتھ کہ وہی صحابہ میں چلتا تھا۔ اور مثلا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا حواری ہے، یعنی میرا ساتھی ہے، تو حواری رسول کہا گیا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام فرماتے تھے حذیفہ میرا محرم راز ہے، یعنی دوستی کا وہ معیار ہوتا ہے محرم راز ہونا کہ جہاں پہ من تو شدی تو من شدم تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، یعنی محبت کا وہ معیار ہو جائے کہ 2 دوستوں کے دل ایک دوسرے کی محبت میں اتنے مل جائیں کہ پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ فلان ہے اور یہ فلان ہے۔ یہ محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی دوستوں کے درمیان محبت کا یہ معیار رکھا۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ دنیا میں میرے وزیر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس سے یہ زمین کیا آسمان والے بھی اس کی حیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ کامل الحیاء والایمان تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر فرمایا علی اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر ہے۔ تو یہ وہ محبت کے نام تھے جو باقی رشتوں کے علاوہ دوستی کی وجہ سے آپ اپنے دوستوں کو دیا کرتے تھے۔ پھر جو خوش طبعی ہوتی ہے دوستوں میں، جیسے ہم آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے پہ میٹھے میٹھے فکرے کستے ہیں، ایک دوسرے کو جگتیں لگاتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں نا، لیکن وہ تو چونکہ اس معیار سے بہت اونچے تھے، انہوں نے وہ خوش طبعی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان موجود تھے تو کھجوریں تناول کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے اور خود آقا علیہ السلام تھے۔ تو کھجوریں کھاتے کھاتے سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کی گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھ دی جائیں۔ تو سب ایسے چھپا کے حضرت علی کے سامنے گٹھلیاں رکھتے تھے، اور جب کھجوریں ختم ہوئیں تو ایک نے کہا علی
تم نے ساری کھجوریں کھا لی؟ تو حضرت علی وہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ میرے ساتھ یہ. آپ نے فرمایا نہیں، کھائی تو آپ نے بھی ہیں، پر آپ نے گٹلیوں سمیت کھا لی ہیں، میں نے گٹلیاں نکال کے کھائی ہیں. تو یہ وہ خوش طبعی تھی، یہ وہ محبت کا جذبہ تھا کہ جس سے کسی کی تضحیک بھی نہ ہو اور جذبات کا اظہار بھی کر دیا جائے. یہ دوستی کا معیار ہے. اللہ رب العزت نے بھی دوستی کے معیار کو بڑا عزت اور بڑی وقار والا، اسی طرح ہم جب کہتے ہیں نا اولیاء اللہ، تو اولیاء اللہ یہ ولی کی جمع ہے، اور ولی کہتے ہیں دوست کو، اللہ کے دوست. اب اللہ نے کئی مخلوق کے کئی گروہوں کو اپنے دوستوں میں کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے دوست ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں. جیسے سخی ہے، سخاوت کرنے والا، اللہ کا دوست. جیسے کسی کی مدد کرنے والا اور کسی کے حاجات کو پورے کرنے والا، اللہ نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو محنت کش ہے، الکاسب حبیب اللہ، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں کہ جو محنت کش ہے وہ بھی اللہ کا دوست ہے. تو دوستی ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑا محبوب ہے. اب اگر اسی روشنی میں دیکھا جائے کہ چلتے چلتے وقت کے ساتھ دوستی کا معیار ہماری سوسائٹی میں جہاں ہم رہتے ہیں، ہم پلتے بستے ہیں اور سانس لیتے ہیں، ہمارے ہاں دوستی کا کیا معیار ہے، یہ تھوڑا سا معاملہ میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ اور قابل غور ہے کہ اب ہمارے دوستی کے معیارات بدل گئے ہیں. پہلے علم، تقوی، پرہیزگاری اور خاندانی جو روایتیں ہوتی تھیں وہ دوستی کی بنیاد بنا کرتے تھے. اب جو ہماری ان چیزوں سے ہٹ کے جو روزمرہ کی ہماری عادات ہیں نا، وہ دوستی کا معیار بنتی ہیں کہ اگر کسی بچے کو ایک کو میوزک پسند ہے تو اس کا دوست بھی وہ جو بنے گا میوزک لور بنے گا. ایسے ہی ہے نا، اگر ایک بندہ روز جم میں جاتا ہے اور اس کے سکس پیکس بڑے مضبوط ہیں تو اس کا جو دوست ہوگا وہ بھی ویسا ہی بنے گا، ہے نا. ایک شخص ہے وہ کتاب بھی نہیں کرتا ہے، ایک بچہ کتاب بھی نہیں نوجوان کرتا ہے، اس کا دوست بھی لائبریری میں وہی ہوگا جو کتب بینی کو محبت. تو اب یہ ہماری اپنی اپنی عادتوں کے مطابق دوستوں کا چوائس ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس میں وہ جو خصائل دوستی کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے اور بالخصوص نبی علیہ السلام نے مقرر فرمائے ہیں، اس سے ہم بہت دور ہیں. کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری اور کسی کی شرافت اور کسی کا حسب نسب کا مطلب اس لحاظ سے اچھا ہونا کہ وہ اچھے خاندان سے ہے، یہ تو دوستی کے معیارات تھے. لیکن کوئی اگر شخص ہے اس میں بے شمار دوسری چیزیں ہیں جو آپ پسند نہیں کرتے، کوئی ایک چیز آپ کو پسند ہے تو آپ اس سے دوستی کر لیں تو آپ کی وہ دوستی نافع نہیں ہوگی. اس وقت تک یا تو آپ اس کی باقی چیزوں سے جنہیں آپ پسند نہیں کرتے کنارہ کشی کر لیں. ہمارے ہاں دوستوں میں مل کے بیٹھ کے جب وقت گزرتا ہے تو اس میں کیا ہے، اس میں تمباکو نوشی آ گئی ہے، اس میں فلم بینی آ گئی ہے، اس میں فارغ وقت میں بیٹھ کے صرف فالتو باتیں کرنا اور اس میں وقت ضائع کرنا. اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کم بولتا ہے نا وہ خود اپنا پردہ رکھتا ہے. کم بولنے والا غلطیاں کم کرے گا، جملہ غلط نہیں کہے گا تو سوچ کے کہے گا، کوئی بات کرے گا تو وہ سوچ کے. اور جو بے تکان بولنے والے لوگ ہیں انہیں یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ سوچ لیں کہ میں اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ کس اسلوب میں کیا جائے. تو نبی علیہ السلام نے دوستی کے رشتے کو بڑا مقدم سمجھا اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں انہی معیارات کو معیار دوستی بنائیں. اس رشتے کے بارے میں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو. میرا سوال ہے کہ اگر دوستی اخلاقی رشتوں کے درمیان حائل ہو جائے تو ہمیں کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے، دوستی کو یا پھر اخلاقیات کو؟ ہاں، یہ ہے وہ اس معیار کو جانچنے کی بات جو ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے ملی اور جو دوستی کے معیارات کے بارے میں. دیکھیں اخلاقی اقدار کا تعلق آپ کی ذات سے ہے اور پھر آپ کی وجہ سے سوسائٹی سے ہے، ٹھیک ہے نا. ایک اخلاقی باتیں جو آپ کی صرف ذات سے تعلق رکھتی ہیں، پھر آپ کے گھر والوں سے تعلق رکھتی ہیں، پھر آپ کی سوسائٹی یا آپ کے جہاں آپ رہتے ہیں اس سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس میں اگر کسی دوستی کے درمیان کوئی ایسی چیز جسے ہم اخلاقی جرم کہتے ہیں
یا اخلاق کی گراوٹ کہتے ہیں، اگر وہ درمیان میں آ جائے نا تو آپ یقین مانیں کہ ہمیں اخلاقیات کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرنا چاہیے، یا اپنے اس دوست کو بیٹھ کے محبت کے ساتھ یہ سمجھانا چاہیے، دیکھو یہ تمہاری بات یا یہ تمہاری حرکت جو ہے یا یہ تمہارا عمل ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں کہ یہ اخلاقی اقدار کے منافی ہے، اور اگر ہم دوستی ان رویوں پہ استوار رکھیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اخلاقی قدروں سے ہٹ جائیں گے۔ تو آپ اس سے یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ کائنڈلی اپنی اور میری دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بد اخلاقی یا یہ غیر پسندیدہ حرکت اپنے آپ سے نکال لو، یا پھر دوسری صورت میں ہم بڑے اچھے اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایک دوست غلط سوسائٹی میں پڑا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، منشیات چل رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، میں اس لیے وقت ہمارے پاس چونکہ محدود ہوتا ہے تو آپ کو فیصلہ یہ کرنا چاہیے، کیا آپ کی اقدار آپ کے والدین نے اپنے آپ کو اسی لیے پالا تھا کہ آپ غلط لوگوں اور غلط سوسائٹی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو تباہ کرو؟ تو اس وقت آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اور اپنی مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو اخلاقیات کو اپنانا ہوگا۔ شکریہ۔ آپ کا کوئی سوال؟ میرا سوال یہ ہے، مہذب سوسائٹی میں دوستی کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ بالکل، دوستی اصل میں ایک معیار ہی کا نام ہے۔ یہ رشتہ ایسا ہے جو معیارات پہ قائم ہوتا ہے۔ یہ ایسا رشتہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی لیول یا معیار کو اخلاقیات کو چھوڑ دیں تو یہ باقی رہ جائے، پھر وہ دوستی نہیں رہتی، وہ کچھ اور چیز بن جاتی ہے۔ دوستی کے معیارات میں ضروری ہے کہ آپ کا دوست آپ کے مینٹل لیول کے برابر ہو، جو اصل دوستی جسے کہتے ہیں، کہ وہ آپ کا ہم خیال ہو، اس کی اور آپ میں بہت ساری قدریں مشترک ہوں۔ مثلا آپ کو سائنس پسند ہے، سائنس پڑھتے ہیں تو وہ بھی سائنس پڑھے تاکہ آپ ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کمبائنڈ اسٹڈی ہوتی ہے وہ کر سکیں۔ آپ کو اگر ڈرائنگ پسند ہے تو آپ کا دوست بھی ہو کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سکلز شیئر کر سکیں۔ آپ کو قرآن حکیم روز پڑھنا پسند ہے اور تلاوت کرنا لحن کے ساتھ پسند ہے، یا نعت شریف پڑھنا پسند ہے، تو آپ چاہیں گے کہ آپ کا دوست بھی انہی صفات کو وہ لے کے چلے، کیونکہ جب تک قدریں مشترک نہیں ہوتی، عادات مشترک نہیں ہوتے، اس وقت تک دوستی پروان نہیں چڑھ سکتی، وہ کہیں نہ کہیں جا کے رک جائے گا۔ مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دوست جو آج سے 35 سال یا 40 سال پہلے بنے تھے نا، جو جن کے ساتھ میری قدریں ملتی تھیں، ان کے ساتھ میری آج بھی دوستی قائم ہے۔ حالانکہ وہ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، میں کدھر رہتا ہوں، ہم ملتے کہیں سال میں ایک مرتبہ، کہیں 5 سال میں ایک مرتبہ، لیکن ان اقدار کی وجہ سے، ان مشترکہ عادتوں کی وجہ سے، صفات کی وجہ سے دوستی ابھی تک قائم ہے۔ تو اس میں آپ کو دینا یہ چاہیے کہ پہلا تو یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی عادت نہ ہو جو بد اخلاقی پہ مرتکب کرے۔ پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ پابند صوم و صلاۃ، تو دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہمیں یہ چیز ساتھ لے کے چلنی ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ عبادات اللہ نے آپ پر فرض کر دیے گئے ہیں، وہ کسی کے بتانے یا نہ بتانے کی بات نہیں ہے۔ جو پڑھ کے کوئی بندہ کہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا، وہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے، وہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو دوستی رکھتے وقت بھی اپنے دوستی کا جو پیمانے ہیں وہ مہذب ہو، تہذیب یافتہ ہو، قابل احترام ہو، اچھی عادات ہوں، اچھے خصائل ہو، اچھا خاندان ہو، ان کی روایتیں خاندانی جو ہیں وہ کم از کم اس میں نظر آئیں، تاکہ آپ لوگوں میں جب جائیں اور اس کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں تو کوئی شخص انگلی، ہمارا ایک اشتراک والا معاشرہ ہے نا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح محلے میں گھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا، دیواریں اور چھتیں سانجھی ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارے تعلقات بھی سانجھے ہوتے ہیں اور جڑے ہوتے ہیں۔ ہم ایک محلے کی زندگی گزارنے والے، انہیں پتہ ہوتا ہے فلاں کا بیٹا کہاں گیا تھا، وہ کس وقت واپس آیا ہے، وہ کہاں جاتا ہے اور کب کب جاتا ہے، سب لوگوں کو پتہ ہو، اس لیے کہ وہ روز کی بات ہے، وہ دیکھتے ہیں آپ کو اور مجھے۔ تو وہاں جب اس طرح سوسائٹی میں رہتے ہوں تو اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو اور کردار سازی کو بڑی اہمیت دینی چاہیے، اور اس میں آپ کی دوستی، آپ کے مشاغل اور آپ کی روزمرہ کے معمولات بہت اہم ہیں۔
اور اسی اہمیت کی بنا پر ہم نے آج کا موضوع چنا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے برتاؤ یا انتخاب کیسے کرتے تھے۔ ان لوگوں کا ذکر آج تک آ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا، اور وہ اللہ کے نبی کے دوست صلی اللہ علیہ وسلم دوست کی حیثیت سے پہچانے جائیں گے۔ کیا یہ کم اعزاز ہے کہ ایک عام بشر، عام بندہ جو پھر درجہ صحابیت پر فائز ہوا اور پھر اللہ کے نبی کی دوستی میں آ گیا؟ یہ دوستی اور اس دوستی کی خوشبو ہمارے تعلقات، یعنی بیٹیاں آپس میں دوستی کرتی ہیں تو ان کو بھی یہ ترجیح دینی چاہیے کہ کیا اقدار مشترک ہیں ہمارے درمیان۔ بیٹے ہمارے آپس میں دوستی کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری سانجھی جو روایتیں وہ کیا ہیں، ملتی ایک دوسرے کے ساتھ، جو ہماری کامن رسم و رواج ہیں وہ کیا ہیں۔ نئی چیزوں کو، جیسے ہم مغرب زدہ ہو جاتے ہیں، جیسے ہم سوسائٹی میں نئی چیزیں مثلا بلاتے وقت ہم بے تکلفی میں ادب کی حدوں سے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نام بگاڑ کے اور ہیلو ہائے او اے، یہ دوستی کا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھیں گے، ہم ایک دوسرے کے احساسات کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر کس طرح یہ تعلقات اس جگہ پہ پہنچیں گے جنہیں ہم کہہ سکیں کہ یہ بہت اچھی دوستی ہے، یا اس دوستی نے مجھے یا آپ کو یا دوستوں کو آپس میں کچھ فائدہ دیا ہے۔ دوستی کا یہ بھی ایک معیار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نالج کو، اپنے علم کو، اپنے تجربے کو دوستوں کے درمیان شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ آج ہم نے موضوع لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستوں کے ساتھ رویہ، اور اسی تناظر میں ہم نے اپنے حالات کو بھی ڈسکس کیا۔ ہمیں سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک گوشے کو پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہت اچھے زندگیاں بنا سکیں۔ وہ دوستی ہو یا رشتہ داری ہو یا تعلق داری ہو، اس میں جو ایک معیار ہمارے لیے رکھا گیا ہے اس کو مد نظر رکھ کے اپنی زندگی گزارنا، یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام